صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات نے بہت فضل کیا، کرم کیا۔ ہم جتنی بھی اللہ کی تعریف کرے کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ اگر پوری زندگی ہم نے سجدے میں سر رکھ کر گزار بھی دیا نا اس بات پر کہ اللہ آپ نے ہمیں دین کی مجلس عطا فرمائی، ہاں، پوری زندگی ہم اس بات پر شکر اللہ کا ادا کرے کہ اللہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، پوری زندگی ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا، تو اور اس شکر کی سجدہ شکر میں ہم پوری زندگی بھی اگر سجدے میں سر رکھ کر گزار دیں نا، تب بھی اللہ کے شکر کے لیے یہ چیز کم ہوگی۔ جو نعمت اللہ نے ہمیں دی، اور وہ نعمت ہے مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ جیسے کہ اتنے دنوں سے ہم سنتوں کے تعلق سے، اپنے نبی کے تعلق سے پڑھ رہے کہ کون ہے نبی، کیونکہ آج امت میں نبی سے محبت تو ہر کسی کو ہے نا۔ امت کا بچہ بھی کہے گا ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ تو بس ہمارے پاس سنتوں کی اہمیت ہو، اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، یعنی سنتوں کی قیمت صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی صرف آخرت کا فائدہ ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور جس نے سنت پر عمل کیا جو وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ دنیا کا بھی فائدہ ہے، اور سائنس اس چیز کو پروف کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سائنس کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب سائنس ریسرچ کس چیز پر کرے؟ انسان ریسرچ کس چیز پر کرتا ہے؟ کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ ریسرچ کرتا ہے، جیسے نیوٹن، وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا، سیب گرا، تو اس نے سوچا کہ یہ سیب زمین پہ کیوں گرا، اوپر کیوں نہیں اڑ کر گیا؟ تو سوچنے کے لیے کچھ موقع ہونا چاہیے نا، تو اس نے پھر اس پر تحقیقات جاری کی۔ اسی طرح سے سائنٹسٹ کے پاس مزید تحقیق کے لیے کوئی چیز نہیں، کیا کرے، کس پر کرے؟ تو اللہ کے نبی نے جو ہمیں زندگی دی ہے، کیسا اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے سویا جائے، کیسے چلا جائے، اس پر انہوں نے ریسرچ شروع کی، اور جب انہوں نے ریسرچ شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ اس میں تو فائدے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سر ڈھانکنے کی سنت دیکھ لیں، بیت الخلاء میں بندہ سر ڈھانک کر جائے، ہے نا، تو ہمیں لگا بھئی سر ڈھانک کے جائے، لیکن جب سائنس نے اس چیز پر ریسرچ کیا تو اسے پتہ چلا کہ بیت الخلاء میں یعنی ٹوائلٹ میں، ہاں، واش روم میں جہاں ہم اپنی حاجت کو فراغت کے لیے جاتے ہیں، تو کہا کہ وہاں پر جراثیم اتنے ہوتے ہیں نا، اور بال جو ہے ہمارے یہ جراثیم کو بہت جلدی کیچ کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے بیماریاں بہت جلدی وجود میں آتی ہیں۔ تو کہا جب ہم سر ڈھک کر جائیں گے تو جراثیم ہمارے بالوں میں نہیں چمٹیں گے، ہمارے پیروں میں، پیر کے تلووں میں نہیں چمٹیں گے، اسی لیے چپل پہن کر جائیں بیت الخلاء میں، سمجھ رہے؟ اسی لیے باہر کنٹریز میں، ویسٹ مغربی تہذیب میں ٹوائلٹ کے باہر ہیٹ ٹنگی ہوتی ہے، اس کو وہ لوگ کہتے ہیں ٹوائلٹ ہیٹ، سمجھ رہے؟ اور وہ ہیٹ پہن کر، وہ ٹوپی پہن کر وہ اندر جاتے ہیں، تو تاکہ ان کے بال کور رہے۔ تو پتہ چلا کہ سنت کی اتنی فضیلت ہے، صرف آخرت نہیں دنیا بھی۔ اسی لیے کہا نا جس نے سنت پر عمل کیا نا 100% نفع ہے، 100% دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، ہاں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی 100% نفع۔ ایک یہودی، جب اللہ کی کتابوں میں واقعہ ملتا ہے اس طرح سے کہ ایک یہودی جو تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیت الخلاء میں جو ہے اس طرح سے بیت الخلاء میں جانا ہے، الٹے پیر سے، اور بائیں پیر پر زور دے کے بیٹھنا ہے۔ تو وہ ہنسنے لگا اور اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے لگا، نعوذ باللہ، کہ ان کے نبی تو کیسے ہی ہے، بولے یہ تو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ اور تھکنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، یہ کیسے، سمجھ رہے؟ تو جب اس نے اس بات پر تو وہ ہنس کر چلا گیا۔ ایک دن ہوا یہ کہ اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا اور ٹوائلٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے، وہ اتنا درد کہ وہ تڑپ رہا ہے درد سے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ اس دن محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے بیٹھنے کا طریقہ بتا رہے تھے، تو میں بھی بیٹھتا ہوں، اور اس نے اسی طرح سے بائیں پیر پر زور دے کر اور اپنا الٹا ہاتھ جو ہے وہ پیٹ پر
جیسے انسان اکڑو بیٹھتا ہے نا تو پیٹ پر الٹی طرف دبا کر بائیں پیر پہ زور دے کر وہ بیٹھا تو اتنے اچھے سے اس کی حاجت سے وہ فارغ ہو گیا اور اس کو اتنا سکون اور ریلیکس محسوس ہوا. ظاہر سی بات ہے جب انسان واش روم نہیں جا پاتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے نا کہ بھئی حاجت سے فارغ نہیں ہوا, تکلیف بڑھ جاتی ہے, تکلیفیں شروع ہو جاتی ہے. تو وہ جب فارغ ہوا تو اسے اتنا اطمینان اور سکون ہوا کہ اس نے اس بات پر اسلام قبول کر لیا. سمجھ رہے کہ واقعی میں صرف دنیا نہیں آخرت کا بھی فائدہ ہو, اور جو نبی بتاتے ہیں وہ سچ بتاتے ہیں. اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم دیکھیں, چھوٹی چھوٹی, جس کو ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا. لیکن فائدہ کتنا, جیسے ہم سنتے ہیں نا کھانے سے پہلے نمکین چیز سے کھانے کی ابتدا کرو اور انتہا بھی نمکین چیز پر کرو, ہے نا. یا پھر کتابوں میں کہیں یہ بھی ملتا ہے کہ نمک سے ابتدا کرو یا نمکین چیز سے, یعنی نمکین چیز کھاؤ پہلے کھانے کے سٹارٹنگ میں. تو جب سائنس نے اس بات پر ریسرچ کیا تو سائنس کو پتہ چلا کہ جب انسان کھانے سے کے سٹارٹنگ میں نمکین چیز کھاتا ہے یا نمک کو ایک ایسے ہی ذرا سا اس کے ذرے کو چکھ لیتا ہے زبان پر, سمجھ رہے, تو انسان کی بھوک کھل جاتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا بھوک کا نہ لگنا یا بے دلی سے کھانا. تو انسان جب بے دلی سے کھاتا ہے نا تو وہ جسم میں وہ چیز لگتی نہیں ہے, لیکن جب وہی کھانا وہ اس کی بھوک چمک کر اٹھتی ہے اور پھر وہ کھاتا ہے نا ذوق کے ساتھ, سمجھ رہے, ایک رغبت جسے کہتے ہیں, رغبت کے ساتھ کھاتا ہے, بہت نہیں کھائے, تھوڑا کھائے لیکن رغبت کے ساتھ کھائے, تو پھر ہوتا یہ کہ اسے اچھا لگتا ہے, اس کے جسم پہ وہ چیز ہے نا خوش دلی کے ساتھ جب وہ کھاتا ہے تو فائدہ کرتی ہے اللہ کے حکم سے اور جسم میں طاقت پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے. اسی طرح سے ہم وضو دیکھ لیں, اللہ کے نبی نے جو ہمیں وضو بنانے کے لیے بتلایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں وضو کرنا ہے, تو وہ وضو کا طریقہ بھی ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر تھے باہر کے, مجھے نام نہیں یاد ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وضو بنا رہا تھا اور گردن پر اس نے مسا کیا. تو اس نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ وضو ہو جانے کے بعد پوچھا ان شخص سے کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو کہا یہ وضو ہے, ہم دن میں 5 مرتبہ اسی طرح وضو بناتے ہیں اور گردن پر پیچھے کی طرف جو ہے ایسے ہاتھ پھیرتے ہیں. تو وہ جو تھا نا ڈاکٹر, وہ مینٹل جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا, وہ پاگلوں کا ڈاکٹر تھا, بڑا ڈاکٹر تھا پاگلوں کا. تو اس نے کہا کہ میرے ریسرچ میں یہ بات ہے کہ جب ہم یہ جو پیچھے کی جو ہماری نس ہے گردن کے, سمجھ رہے, جہاں پر ہاتھ لگتا ہے, ہم جو اپنے مسا کرتے ہیں نا ہاتھ آگے تک ایک دم نہیں لاتے, پیچھے گردن پہ تھوڑا تک لے جاتے ہیں نا, تو پیچھے گردن پر ہاتھ پھیرتے, گیلا ہاتھ. تو کہا کہ جب ہم اس جگہ کو گیلا کرتے ہیں تو پاگل جو ہے نا, پاگل پن کا مرض نہیں ہوتا اس جگہ کے گیلا ہونے سے. تو کہا اسی لیے مسلمانوں میں پاگل پن کی امراض نہیں ہے زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ وضو بناتے ہیں اور اغیار وضو نہیں بناتے, ہم 5 مرتبہ وضو بناتے ہیں. تو کہا کہ تم یہ اس جگہ کو بھگاتے ہو نا, بھگاتے ہو یعنی اس پر مسا کرتے ہو تو وہ جگہ گیلی ہوتی, تر ہوتی ہے, سمجھ رہے, جس کی وجہ سے اس کو ٹھنڈک ملتی ہوگی یا جو بھی ریزن ہوگا, تو اس سے پاگل پن کا مریض نہیں ہوتا انسان. نہیں, حدیث میں نہیں آتا ہے جب غصہ آئے تو وضو کر لو. کیوں کہا؟ کیونکہ وضو کرنے سے جو ہماری نس پھڑکتی ہے نا گردن کے پیچھے کی بھی غصے میں, تو اس کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. چہرہ دھوتے ہیں ہم, تو چہرہ جب ہم دھلتے ہیں, وضو کے جو فرائض ہے, فرائض میں ہے نا یہ مسا کرنا اور چہرہ دھونا, یہ سب فرائض میں ہے. تو سنت فرائض سب ہم ادا کرتے ہیں, تو جس کی وجہ سے چہرے پہ, دل دماغ پہ جب پانی کے چھینٹے پڑتے ہیں نارمل روم ٹیمپریچر, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ٹھنڈک پہنچتی ہے انسان کو اور تھوڑا بہت شانت ہوتا ہے. جو پھڑک کے غصے میں جو اس کی نس پھڑکنے لگتی ہے, بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے غصے میں, سمجھ رہے. تو سائنس ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑا. ایک مرتبہ ایک شخص تھا, ٹیکسی ڈرائیور تھا, اس نے اس کی ٹیکسی سے اترا وہ, اور کچھ پہیے وغیرہ کو اس نے دیکھا, اپنے پہیے کو لگا رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا, اسکرو وغیرہ جو بھی تھا اس کا. پھر اس کے بعد وہ بیٹھا, ہوٹل میں بھوک لگی تھی, اب گاڑی والے تو کیسے کہیں بھی کھانا کھا لیتے ہیں ہوٹل وغیرہ میں, وہ بیٹھ کے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے کھاتے وہ مر گیا اور منہ سے جھاگ آنے لگا. تو سب پریشانی, کیا ہو گیا, ہمارے کھانے میں تو زہر نہیں ہے. اب کھانے کی چیکنگ ہوئی تو پتہ چلا کھانا تو صاف ہے, اس میں زہر نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اس کے ٹیکسی کے جو ڈرائیور تھا, اس کی ٹائر میں, ٹیکسی کے ٹائر میں سانپ کچل گیا تھا, جس کا زہر ٹیکسی کے ٹائر پہ لگ گیا اور وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا تھا, اور وہ بغیر ہاتھ دھلے کھانا کھا لیا, سمجھ رہے, اور وہ زہر اس کے پیٹ میں چلا گیا.
تو ہاتھ دھلنے کے کتنے فائدے، حدیث میں آتا ہے کہ ہاتھ دھلنا اتنا بابرکت ہے کہ انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے ہاتھ دھلنے سے، ہے نا، رزق کی تنگی سے اللہ بچاتے ہیں، فقر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے یوں ہی چھوڑ دیا سنتوں کو، عمل کیا تو کیا، وضو کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، ہاتھ نہیں دھل رہے، اللہ اکبر، ہاتھ دھلیں، ہاتھ دھلنے کے بعد نہ پوچھیں، آتا ہے نا سنتوں میں ہاتھ دھلیں نا جب کھانا کھانے سے پہلے تو اسے پوچھیں نا، بعض لوگ ٹاول میں ہاتھ پوچھ لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پوچھ لیا، کھانے سے پہلے نہ پوچھیں، کیوں جراثیم کپڑوں میں ہوگی نا، لٹکے ہوئے کپڑوں میں، ٹاولس وغیرہ میں، تو ہمیں ہاتھ نہیں پوچھنا ہے اور دونوں ہاتھ دھلنا ہے، بعض لوگ ایک ہی ہاتھ دھل لیتے ہیں۔ تو سنت میں برکت ہے، ظاہر سی بات ہے، جراثیم کیا ہوگا ہاتھ کے ذریعے پیٹ میں، اور پیٹ تو کیسا ہے نا، میدا وغیرہ اتنا نازک چیز ہے، پیٹ میں کوئی چیز ایسے بھی چلی جاتی ہے، ہم تھوڑا سا کچھ باہر کا الگ سے کھا لیتے ہیں تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے، ہے نا، بسا اوقات انسان مرنے کے کگار پہ ہو جاتا ہے، فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، تو جب ہاتھ دھلے گا، پاک صاف کھانا کھائے گا تو یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے، اور جب بیمار نہیں ہوگا تو مال بھی خرچ نہیں ہوگا، ورنہ ڈاکٹر کے پاس سارے پیسے لگ رہے ہیں، رزق کی تنگی سے اللہ بچائیں گے نا۔ تو سائنس جو ہے نا، اس نے سنتوں پہ بہت ریسرچ کیا، یہ تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتلائی ہیں، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، نماز میں جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم دیکھو کسی کو ہے نا کال بلیڈر میں نا پتھری ہوتی ہے، پتے میں پتھری ہوتی ہے، تو کہا کہ اگر ہم سجدے کو جو سجدہ کرتے ہیں اطمینان سے سجدہ کریں گے نا تو وہ پتھری نہیں ہوگی، ہر اس شخص کو پتھری ہوگی جو جلدی جلدی سجدہ کرے، آرام سے سجدہ کرے، اطمینان سے، اسی لیے کہا نا واجبات میں، نماز کے واجبات میں کیوں کہا تعدیل ارکان، ہے نا، اطمینان سے نماز پڑھنا۔ تو وہ جو رکوع سجدہ کرتے ہیں، آج لڑکیوں کو دیکھو نا پی سی او ڈی کی شکایت ہے، اکثر ہوتی ہے، اور ہم اس کی ایکسرسائز دیکھیں گے تو یہی سب ایکسرسائز ہے، پیروں کو پھیلا کر اس کو ہلانا کرنا، ہے نا، تو کیا ہوگا اس سے، کہا کہ پی سی او ڈی ختم ہوگا۔ اب جب انسان رکوع میں سجدے میں جاتا ہے تو عورتوں کے پیر کیسے ہوتے ہیں، مردوں کی طرح نہیں ہوتا نا، ایک طرف نکال کے عورتیں بیٹھتی ہیں پیر کو سجدے میں، اتحیات میں، اور سجدہ بھی اسی طرح کرتی ہے ایک طرف بیٹھ کر، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی اس ورزش کی پوزیشن سے اس کو یہ ساری شکایتیں نہیں ہوں گی۔ اب جو اطمینان سے نماز پڑھے گا تو اللہ اس کو حفاظت کریں گے نا، حفاظت کریں گے۔ تو انشاءاللہ ہم سنتوں کی اہمیت کو سمجھیں میرے ساتھیوں، بہنوں، بچیوں، سمجھ رہے کہ کتنی اہمیت ہے سائنس اور سنت کا۔ کیا دیکھو، سنت جو ہے نا، یاد رکھیں، سنت سے سائنس کو نفع ہوا، سنت سے سائنس کو بہت نفع ہوا، یعنی سائنس کے پاس کچھ سرچ کرنے کے لیے رہا نا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے، ہم سنتوں پر عمل دنیا حاصل کرنے کے لیے کریں، نہ 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 نہ، بلکہ محبت ہو، سمجھ رہے، سنتوں کا اہتمام ہو، محبت ہو، تو انشاءاللہ ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں، اپنے بچوں کو بتلائیں سنتوں کے بارے میں، ہے نا، کہ بیٹا سنتوں کے کتنے فائدے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کتنی قیمتی ہے، اور سنتوں پہ جو بندہ عمل کرتا ہے، ہاں، جو بندہ پابندی سے عمل کرتا ہے سنتوں پر، تو اس کو دنیا آخرت دونوں کے فائدے ہیں بچے۔ تو ایک چھوٹی چھوٹی سنتیں، ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر ہمیں خود بھی آنا ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی سنتوں پر اپنے گھر کے بچوں کو، اپنے گھر کے بڑوں کو بھی ہم بتائیں، کھاتے رہیں، بتاتے رہیں، ہے نا۔ بسا اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں مرد حضرات ہیں، تو اب مردوں کو ہم بتاؤ تو مرد لوگ کہیں گے بھئی تم اپنا کرو، کیونکہ آدمی ہے نا، آدمی کے اندر کہیں ایگو ہوتا ہے، ان کے نفس میں ہوتا ہے، ماننے کا جذبہ نہیں ہوتا، بھئی عورت بتائے تو کیسے مانے، تو اب ہم کیسے بتائیں، تو ہم خود سنت پر عمل کر رہے ہیں، اور بتائیں ان کو کہ آج ہم نے نا اس طرح سے سنا، یہ سنت، آج ہم نے اس طرح سنت پڑھا، سمجھ رہے، اور سنت پر عمل کرنے سے اللہ اس کا رسول خوش ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ عمل کرو، ہم خود عمل کریں، اور عمل کرتے ہوئے ہم بتاتے رہیں، تو کیا ہوگا، ان کے دل و دماغ میں وہ بات اترے گی، بچوں کے، بڑوں کے، تو پھر وہ بھی عمل پر آئیں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو جو ہم سنتے ہیں وہ بتائیں اپنے بچوں کو بھی، اپنے بڑوں کو بھی، تاکہ ہمارے گھروں میں ایک نبوی ماحول، نبوی فضائیں قائم ہوں انشاءاللہ۔ ایسی ایک نہیں، کئی بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، دنیا کے کئی جھمیلوں سے ہماری حفاظت فرماتے ہیں جب ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں، مسواک کی سنت سے نہیں،
کہا کہ پاگل پن ہے نا کی بیماری ہے، صفرا کی بیماری ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں بیماریوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی بات چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرماتے ہیں مسواک کی برکت سے۔ تو بہت برکتیں ہیں سنت میں، ایک سنت میں، میرے پاس وقت نہیں ہے، وقت بھی مکمل ہو گیا، ورنہ میں آپ کو بتاتی کہ سنت اور سائنس کا کیا تال میل ہے۔ مزید انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات، آمین یا رب۔